حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے، درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہے۔ آج ہم آپ کو دنیاوی تعلیم اور دین کی تعلیم کے حوالے سے جو اپنی زندگی کے چند تجربات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے۔ میری زندگی میں یونیورسٹی اور کالجز کے بڑے طلباء کے ساتھ تعلق ہے۔ میرے اپنے کئی اسٹوڈنٹس جو ہیں اس وقت یونیورسٹیوں کے وہ طلباء بن چکے ہیں، وہاں پہ اپنی تعلیم کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور میری خود کی زندگی جو ہے مدارس کی زندگی بھی گزری ہے، یونیورسٹی کے ہاسٹل کے اندر بھی میں نے زندگی بسر کی ہے۔ تو اس حوالے سے میرا ایک تجربہ ہے۔ آپ نے کبھی معاشرے کے اندر ایسا نہیں دیکھا ہوگا، میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی عالم دین نے یا پھر کسی مدرسے کے طالب علم نے خودکشی کی ہو۔ خودکشی جو ہے اس کا رجحان آج کل بہت تیزی کے ساتھ یونیورسٹی اور کالجز میں بڑھ رہا ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس، کہنے لگا ہمارے ہاسٹل میں بہت ہی ذہین طالب علم تھا، انجینئر بن رہا تھا، سافٹ ویئر انجینئر، اور آخری اس کا سیمیسٹر چل رہا تھا، چھت سے خود کو گرا دیا اور اپنی جان ہلاکت میں ڈال دی۔ جبکہ معاشرے اگر دیکھا جائے تو شریعت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ خودکشی کرتا ہے وہ قیامت تک بلکہ بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے اسی حالت میں رہے گا جس تکلیف کے ساتھ اس نے خود کو فنا کیا ہے، وہ اسی تکلیف میں رہے گا۔ کسی نے اگر رگ کاٹی ہے تو قیامت تک اس کے اس رگ کٹنے کا اس کو درد ہوتا رہے گا۔ اگر کسی نے اوپر سے گرایا ہے تو اس کو وہی تکلیف، ہمیشہ وہ گراتا ہی رہے گا خود کو اوپر سے، اور تکلیف ملتی رہے گی۔ خودکشی حرام قرار دی ہے، اور اسلامی شریعت کا ایک بہت بڑا اچھا انداز ہے۔ تو اس نے بڑے بڑے کبائر ہیں جس کے ساتھ معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس کی طرف لے جانے والے ذرائع کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ جیسے کہ زنا ہے، اس کی طرف جانے والے ذرائع پہلی سیری نظر ہے، دیکھنا کسی غیر محرم کو، اور وہاں سے پھر ہوس بڑھتی ہے، خواہشات بڑھتی ہیں، تو وہاں پہ شریعت نے پابندی لگا دی کہ اپنی نظر کو کنٹرول میں رکھیے۔ اور اسی طرح قتل بہت بڑا گناہ ہے، اس کی طرف جانے والی جتنی خرافات ہیں، حسد ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، بہتان بازی ہے، مذاق کرنا ہے، اور جھوٹ بولنا ہے، دھوکہ اور فراڈ ہے، ان ساری چیزوں کو منع اسی لیے کیا ہے کہ انسانیت کی نفرت دل میں آتی ہے، اور پھر انسان آخر کار اس کے نتیجے میں قتل پہ اتر آتا ہے۔ تو اس لیے شریعت نے ہر اس عمل سے منع کیا ہے۔ خودکشی ایک بہت برا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو اس میں شریعت نے اس کی طرف بھی لے جانے والے تمام ایسے ذرائع ان پر پابندی لگائی ہے۔ اور خودکشی ہوتی ہے جس وجہ سے اس میں ایک مایوسی ہے، بے صبری ہے، ناشکری ہے۔ انسان اپنے پاس جو نعمتیں ہیں ان کو صحیح طریقے سے جان نہیں پاتا، ان کا شکر ادا نہیں کرتا، اور جو اگر عارضی آزمائش آئی ہے اس پہ اس کے اندر صبر نہیں ہے، تحمل مزاجی نہیں ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور پھر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جبکہ شریعت نے مایوسی کو گناہ قرار دیا ہے اور نعمتوں پر شکر ادا کرنے کو کہا۔ فرمایا اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھیے، نیچے والے کی طرف دیکھیے۔ تیرے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے پاؤں دیے ہیں، شکر ادا کر کہ تیرے پاس پاؤں ہے۔ اس کی طرف دیکھ جس کے پاس پاؤں نہیں ہے، اس کی طرف نہ دیکھ جس کے پاس برانڈ کا جوتا ہے اور اس نے بہت اچھا جوتا پہنا ہوا ہے۔ تیرے پاس چپل تو موجود ہے، تو چلنے کے لیے زمین پہ ننگے پاؤں نہیں چل رہا، تیرے پاس جوتا موجود۔ وہ بھی لوگ ہیں تھر کے علاقے میں چلے جائیں، تھر پارکر میں چلے جائیں، ننگے پاؤں ریگستان میں ان کے بچے جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس طرح کی سوچ آ جائے، بندہ اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھے، نیچے والے کی طرف دیکھے، تو انسان کو صحیح بات ہے اس نعمت کی قدر ہوگی جس پر پھر وہ شکر کرے گا۔ جب نعمتوں کو شکر کرنے والا بنے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ تعالیٰ اس کو مزید جو ہے عطا کریں گے، اس کو مزید ملے گا۔ اگر شکر نہیں کرے گا، نعمتوں کی قدر نہیں کرے گا، نعمتیں چھن جاتی ہیں، اور دیکھیے انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ کیسے اس کی پسند کا جیون ساتھی نہیں ملا تو بے صبرا ہے، اور مایوس ہو کے جناب کبھی ادھر اس کی محبت اس کو نہیں مل پائی، اس کو نوکری نہیں مل پائی، اس کے جناب والدین نے اس کی بات نہیں مانی، اس کے دوست نے اس کا ساتھ نہیں دیا، تو ان ساری چیزوں پر وہ بھول جاتا ہے ایک محبوب کے پیچھے اپنے ماں کی محبت کو، ایک محبوب کے پیچھے اپنے بہن بھائیوں کی محبت کو، اپنے باپ کی محبت کو، ان سب کی جو محبتیں ہیں وہ اس کے لیے نعمت ہیں۔ اس نعمت کو ٹھکرا کے ایک عارضی محبت کے لیے، دنیا کے عوض کے لیے، وہ اپنی محبت کو جو ہے اس کے حصول کے لیے اپنی جان گنوا بیٹھتا ہے، اور ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا جس سے اس کی وہ نعمتیں بھی چھن جاتی ہیں۔ اس لیے آئیے مایوس نہ ہوں، نعمتوں کی قدر کیجئے، شکر ادا کیجئے، اور بے صبری نہ کیجئے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید عطا کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔